کرتے ہیں علماء کے پاس، دارالفتاء میں جاتے ہیں، اور دارالفتاء میں کون ہیں؟ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ مدارس دینی سے پڑھ کے آئے ہیں۔ تو دینی مدارس کی اہمیت کا ہم انکار نہیں کر سکتے، کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری تمام قسم کی ضروریات دینی مدارس پوری کر رہے ہیں۔ اس لیے دینی مدارس کا ہونا ہمارے معاشرے کے اندر ایک لازمی ہے۔ دینی تعلیم، دینی مدارس، علماء، ان کا ہونا معاشرے کے اندر، معاشرے کی بہتری کے اندر، معاشرے کی اصلاح کے اندر، معاشرے کو آگے لے کر چلنے کے اندر دینی مدارس اور علماء کا ہم بالکل انکار نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج مختلف ہیلوں بہانوں سے ہمیں علماء سے متنفر کیا جا رہا ہے، علماء سے دور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور دینی مدارس کو ختم کرنے کی ناکام کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ علماء موجود ہیں ہمیشہ سے، اور اپنا کردار باوجود وسائل کی کمی کے ادا کر رہے ہیں، اور معاشرے کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنا کردار آسان طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ تو دینی مدارس اسلام کے فروغ کا ذریعہ اور ہماری نوجوان نسل کے دین کی بقا اور تحفظ کی ضمانت اور ضامن ہیں۔ اس کے بعد دینی مدارس کی اہمیت کا ہم اس لحاظ سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ دینی مدارس کے اندر ہزاروں لاکھوں بچے جو غریب گھرانوں کے ہیں وہ مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے پاس سکول سسٹم ہے، ہمارے معاشرے کے اندر پرائیویٹ سکول سسٹم ہے، جس میں ہزاروں کے حساب سے ماہانہ فیسیں ہم پے کر رہے ہیں اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دینے کے لیے۔ لیکن وہ مدارس جہاں پر ہمارے بچے پڑھتے ہیں، جہاں پر کھانے پینے کا انتظام بھی ہے، رہن سہن کا انتظام بھی ہے، اور تعلیم و تعلم کا، درس و تدریس کا، ابلاغ و تبلیغ کا مکمل نظام موجود ہے، لیکن وہ مفت میں دینی تعلیم ہمارے بچوں کو دے رہے ہیں۔ قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، یہ ساری تعلیم ہمیں دینی اداروں سے مل رہی ہے، لیکن مفت کے اندر یہ تعلیم ہمیں مل رہی ہے۔ تو ہزاروں بچے، بلکہ لاکھوں تعداد میں بچے ایسے ہیں کہ جو غریب اور متوسط طبقے کے ہیں، ان کی تعلیم کو جاری رکھنے کا سلسلہ اور ذریعہ یہ دینی مدارس ہیں۔ اور دینی مدارس کی اہمیت کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دینی مدارس ملت اسلامیہ کے لیے ایک دھڑکتا ہوا دل ہے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، ایک دھڑکتا ہوا دل دینی مدارس ہیں، چاہے وہ دینی مدارس بچوں کے ہوں یا بچیوں کے ہوں۔ آپ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں، اب دینی مدارس کا نام لیا جاتا ہے تو وہاں پر صرف بچوں کے مدارس نہیں مراد ہوتے، بلکہ بچیوں کے مدارس بھی مراد ہوتے ہیں۔ اور جہاں پر علماء کی شان قرآن نے بیان کی ہے اور آقا کریم کی مبارک زبان سے بیان ہوئی ہے، ان علماء کی شان کے اندر مرد حضرات بھی شامل ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں۔ اور دینی مدارس ملت اسلامیہ کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ جس طرح دل پورے جسم کو خون فراہم کرتا ہے اور جسم کی نشو و نما کے اندر دل کا اہم کردار ہوتا ہے، ایسے ہی دینی مدارس بھی ملت اسلامیہ کا دل ہیں، جو اس کو متحرک رکھنے کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں، اور اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے افراد کار تیار کر کے امت کے حوالے کر رہے ہیں، معاشرے کے حوالے کر رہے ہیں، اور پھر ملت اسلامیہ کے وجود کو متحرک رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے علماء کرام اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، اور مدارس اسلامیہ علماء کرام کو تیار کر کے امت کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہماری ذہن میں رہے کہ مدارس اسلامیہ ہماری ضرورت ہے، دینی مدارس ہماری ضرورت ہے۔ جب اس بات سے ہمیں آگاہی ہو گئی کہ دینی مدارس کا وجود ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ دینی مدارس کو، جو پہلے سے قائم شدہ مدارس ہیں، چاہے بچوں کے ہیں چاہے بچیوں کے ہیں، ان مدارس کے ساتھ ہمارا تعاون کیا ہے؟ جو مدارس قائم ہیں ان مدارس کو ہم مضبوط کریں،
ان مدارس کے ساتھ ہم بھرپور تعاون کریں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، مدارس میں جائیں، وزٹ کریں، مساجد میں جائیں، مکتب میں جائیں، جہاں پر دین کا کام ہو رہا ہے وہاں پر جو انتظامیہ ہم سے ملیں ہم اور ان سے پوچھیں اس مدرسے کی ضرورت کیا ہے، اخراجات کیا ہے، کیسے پورے ہو رہے ہیں اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم یہاں پر مدرسہ کے اندر کون سا کام اپنے ذمہ لے سکتے ہیں تاکہ دین کا کام بہتر سے بہتر انداز کے اندر ہو سکے اور بہترین لوگ تیار ہو کر معاشرے میں آ سکے۔ کم از کم ہمیں مدارس دینیہ میں جا کر ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنا تعاون پیش کرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے اپنا آپ پیش کرنا چاہیے۔ اگر معاشرے کے اندر دینی مدارس ہماری ضرورت ہے اور ہماری ضرورت پوری کر رہے ہیں تو کم از کم ہمیں چاہیے کہ ہم ان مدارس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ خیر کے کاموں کے اندر، بھلائی کے کاموں کے اندر، نیکی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برائی میں، اللہ کی نافرمانی کے اندر تعاون نہ کرو۔ غور کریں ہم کیا ہمارا تعاون خیر کے کاموں کے اندر، بھلائی کے کاموں کے اندر، نیکی کے کاموں کے اندر ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا تو ہمیں بحیثیت مسلمان اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ جہاں پر ادارے موجود نہیں ہیں، جن بستیوں کے اندر، جن دیہاتوں کے اندر، جن شہروں کے اندر دینی مدارس قائم نہیں ہیں تو ہمیں کوشش کر کے وہاں پر دینی مدارس کا اجرا کرنا چاہیے تاکہ ہماری نوجوان نسل وہاں سے دین کی تعلیم حاصل کر سکے۔ دیکھیں نا ہم اپنے نوجوانوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ٹیوشن، دینی تعلیم کے لیے ہمارا کیا ہے؟ دنیاوی تعلیم کے سارا سامان موجود ہے۔ ہم بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، اچھے اسکولوں میں داخل کرتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں، یونیورسٹی بھیجتے ہیں، اس کی ٹیوشن کا انتظام کرتے ہیں۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے کیا ہم کسی قرآن کی تعلیم کے لیے ہمارا کوئی انتظام ہے، ہمارا کوئی ارادہ ہے؟ کیا ہمارے بچے دینی ضروریات اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہیں پر جا رہے ہیں یا ہمارے بچوں کو، بچیوں کو دینی مسائل کو سکھا رہا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں بحیثیت مسلمان ضرور سوچنا چاہیے اس حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جن بستیوں کے اندر دینی ادارے موجود نہیں ہیں وہاں پر کوشش کر کے ہم دینی ادارے قائم کریں۔ اگر صفدر صاحب نے یہ اسٹیپ لیا ہے، آج کون زمین کا ایک مرلہ بھی ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ آپ دیکھیں گے اپنے معاشرے کے اندر ایک ایک مرلے کے لیے، چند مرلوں کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے، نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں ایک مرلے کے لیے، اور 5-6 مرلے اس دور کے اندر زمین وقف کر دینا، اللہ کے راستے میں دے دینا، یہ بہت بڑے دل گردے کا کام ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوش قبول فرمائے۔